شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنت ایک ایسا نام جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی۔ جنت کو سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین پر ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی حوروں سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ محترم ناظرین، اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ محترم ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورت کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں؟ ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی رہ سکے گی۔
یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا دیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کے لیے طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد اور عورتیں جنت میں کھائیں پیئیں گی تو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت ان کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینہ کی طرف کپڑوں اور گوشت میں سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ محترم ناظرین، مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد جب حور کے پاس صحبت کے لیے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو جیسا چاہے گا ویسا ہی پائے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت پاتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی نے اسے صحیح الجامعہ میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا مکمل ہونا اور 33 سالہ نوجوان ایک ہی لمحے میں ہونا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے پیدا ہوتے ہی وہ 33 سال کا کلیل جوان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔